ممبر نور پر جلوہ بار علماء باوقار، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ سلام وکفى عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین متین رؤوف رحیم عفو شکور کریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، شہ سوار میدان علم و فضل، بحر ذخار معقولات و منقولات، شہنشاہ سلطنت قرآن و حدیث، امیر کشور فقہ و روایت، محبوب الاولیاء، فانی فی اللہ، باقی باللہ، عاشق کامل رسول اللہ، قطب زمین و زمن، تاجدار اہل سنن، سرکار مفتی اعظم عالم اسلام، جب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نغمہ سرائی فرماتے ہیں تو یوں گلہائے رنگا رنگ کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، اور سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ ہے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ حضرات، آج کا یہ جیتا جاگتا مجمع جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ حقیر و فقیر سراپا تقصیر ناشر مسلک اعلی حضرت زیغم رضویت حضور سراج ملت کی دعوت پرخلوص پر بندہ یہاں حاضر ہوا ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو کسی کو چھوڑنا ہے اور کسی کو پکڑنا ہے۔ یہ جملہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ بے پیندی کے لوٹا یا تھالی کے بینگن کہے جاتے ہیں۔ ارے ہم نے تو پکڑ ہی رکھا ہے، ہمیں اور کسی دامن کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے سرکار اعلی حضرت کے مسلک کا دامن مضبوطی سے تھام رکھا ہے، اور ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ یقیناً ہم اسی راستے سے، اسی مسلک کے ذریعے سے جنت میں جائیں گے۔ بے شک۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ میں نے ابھی چتور راجستھان کی سرزمین پہ جب ان کے خلاف میں تقریر کر رہا تھا، چند لوگ آئے سوالات کے لیے، کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟
بولے کہ پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ جماعت گمراہ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا سنو میری سنو گے یا بریلی شریف کے اس وقت جو اہل سنت کے سرخیل ہیں ان کی سنو گے؟ بولے وہ کون؟ میں نے کہا انہیں نہیں جانتے، تعجب ہے تمہاری سنیت پر، افسوس ہے تمہاری سنیت پر۔ بولے پھر بھی بتائیے کہ وہ کون ہے؟ میں نے کہا دنیا انہیں، میں نہیں کہتا، ہندوستان، پاکستان، ایران، افغانستان والے انہیں نہیں کہتے، بلکہ پوری دنیا انہیں جانشین مفتی اعظم کے نام سے جانتی ہے، دنیا انہیں تاج الشریعہ کے نام سے جانتی ہے۔ بے شک۔ سنو، ابھی چند روز پہلے جمعے کے دن حضرت ہر جمعے کو بریلی شریف میں ایک محلہ ہے سیلانی، وہاں حبیبیہ مسجد میں سوالات و جوابات کے لیے حضرت تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت سے مولانا نظام الدین صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ کے تعلق سے دعوت اسلامی والے یا سنی دعوت اسلامی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت تو کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، لہذا اس جماعت کے بارے میں بتا دیا جائے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضور وہ ہم لوگوں کو حضور تاج الشریعہ نے گمراہ جماعت نہیں کہا ہے۔ حضرت نے کہا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ جماعت پہلے تو اہل سنت و جماعت تھی، لیکن اب وہ اہل سنت و جماعت کی جماعت نہیں رہ گئی ہے، یقیناً اس میں وہابی بھی شریک ہو رہے ہیں، دیوبندی بھی شریک ہو رہے ہیں۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے چند رائے سے معلوم یہ ہوا ہے کہ اس جماعت میں وہابیوں نے ایسا اپنا پنجہ جما رکھا ہے کہ یہ لوگ اسی اشارے پر کام کر رہے ہیں، اس لیے یہ جماعت گمراہ ہو چکی ہے۔ یہ گمراہ جماعت گمراہ ہو چکی ہے، تو اب کہاں سوال پیدا کہاں ہوتا ہے؟ اس جماعت کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے؟ میں نے چتوڑ کی سرزمین پہ یہی کہا تھا کہ اے لوگوں، اے سنی دعوت اسلامی والے یا دعوت اسلامی والے، یا تو یہ جماعت الیاسی کا دین چھوڑ دو یا ہندوستان کی یہ زمین چھوڑ دو۔ ہمیں تمہارے مبلغ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے امیر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے امیر حضور سراج ملت ہے، حضور ہمارے امیر حضور تاج الشریعہ ہے، ہمارے امیر محدث کبیر ہیں۔ ارے ہم ایسے امیروں کے پیچھے چلنے والے کہ جنہوں نے دامن تھاما تو مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن تھاما ہے، جنہوں نے دامن تھاما ہے تو بریلی شریف کا دامن تھاما ہے، جنہوں نے دامن تھاما ہے تو مرکز اہل سنت کا دامن تھاما ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، حضور تاج الشریعہ اور اہل سنت۔ اب آپ یہی بتا دیجئے کہ آپ کو بریلی شریف کی سنیت، بریلی شریف کی محبت چاہیے یا الیاسی دعوت چاہیے؟ بریلی شریف، زور سے بولیے۔ بریلی شریف کی محبت چاہیے، بریلی شریف کی عقیدت چاہیے، تو حضور سراج ملت کے دامن سے وابستہ ہو جائیے، ان سے محبت کیجیے۔ اس لیے کہ بمبئی کی سرزمین پر میری نظر میں یہ بریلی شریف کی عطا ہیں، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ بریلی شریف کی عطا ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو انسان جس کے دل میں پھوٹ پھوٹ کر اعلیٰ حضرت اور شہزادگان اعلیٰ حضرت کی محبت رچی بسی ہو، اس کو میں صرف عطا ہی نہیں کہتا بلکہ بریلی والوں کے صدقے، ماہرہ والوں کے صدقے یہ جنت کی پتہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے سنی بھائیوں، چتوڑ کی سرزمین پہ ہم سے پوچھا گیا
کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اہل مسلک اعلی حضرت کی دعوت دے رہا ہوں کہ مسلک اعلی حضرت ہے کیا؟ لوگوں پھر وہ ایک صاحب نے کہا کہ ہماری جماعت میں کم سے کم اس چینل کے جواز پر پوری دنیا کے 65 علماء کرام تائید کر چکے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر 65 علماء پوری دنیا کے ایک چینل کی تائید کر رہے ہیں تو میں بنفس نفیس تم سے دعویٰ کرتا ہوں کہ 65,000 علماء تم تو پوری دنیا کی بات کر رہے ہو، میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں کہ 65,000 علماء ہندوستان میں ایسے بتا دوں گا جو یہ کہیں گے کہ وہ چینل کل بھی ناجائز تھا، آج بھی ناجائز و حرام ہے، اور صبح قیامت تک ناجائز و حرام ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 65,000 علماء جو سب کے سب اہل سنت اور جماعت سے ہوں گے، یہ ہمارے علماء کی مقدس جماعت ہے جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ چومو اور آگے بڑھ جاؤ۔ علماء مقدس پتھر ہیں، ان کا ہاتھ چومو اور آگے بڑھ جاؤ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ الیاس قادری کا جملہ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اپنی خانقاہ، اپنے مرکز خانقاہوں سے دور بناؤ، اس لیے کہ یہ خانقاہ والے نہ دین کا کام کرنے دیتے ہیں نہ تمہیں کرنے دیں گے۔ بڑے دیندار آئے رب العالمین ہیں، بہت دیندار ہیں، دیکھنے میں تو ایسے لگتے ہیں کہ اللہ تو سیدھے پیدل مکہ سے چل کر کے آ رہے ہیں، اتنے بڑے بزرگ دیکھنے میں لگتے ہیں کہ اور پھر جب ہم کرناٹک کی سرزمین پہ گئے، کاگنلہ میں میں نے تقریر کی، بیڑگی میں تقریر کی، تو بیڑگی میں ایک مبلغ تھا جو دعوت اسلامی کی تبلیغ کر رہا تھا۔ میں نے بھرے جمعے کے اندر، جمعے میں خانہ خدا میں اس کو کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، میں نے تم کون ہو دعوت اسلامی کے؟ کہا کہ میں تو یہاں کا امیر بنایا گیا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیسی جماعت ہے کہ اس کے ہر گلی کوچے میں امیر موجود ہے؟ میں نے کہا اچھا بتاؤ کس مدرسے سے فارغ ہو، کہاں تک تمہاری تعلیم ہے؟ بولے میں تو مدرسے کا رخ بھی نہیں کیا، مدرسے میں کبھی گیا نہیں۔ ارے میں نے کہا گردھاری لال چمپا داس جب تو مدرسے میں گیا نہیں تو لوگوں کو بتائے گا کیا بتائے گا؟ تو بولا میں 2 فیضان سنت پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیا تیرے الیاس کی حدیث ہے؟ یہ الیاس کی تفسیر ہے کیا؟ یہ باہر کیف میں نے مجمع میں اس سے توبہ کروایا اور یہ عہد لیا کہ آج کے بعد تو دعوت اسلامی کی امیری نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو پہلے ہمارے علماء اہل سنت کی جوتیاں سیدھی کر لے، پہلے ان کی جوتی سیدھی کر کے بتا دے، تب میں سمجھ لوں گا کہ ہاں تیرے اندر بھی کچھ نہ کچھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تیرے اندر جوتیاں سیدھی کرنے کی لیاقت نہیں ہے تو پھر دین کے دعوت کی لیاقت کہاں سے آ جائے گی؟ بے شک۔ باہر کیف، کاگنلے میں، بیڑگی میں، ہاویری میں، رانی بنور میں اور چتوڑ کی سرزمین پہ، نیمچ کی سرزمین پہ، ہم مانڈل کی سرزمین پہ جہاں جہاں بھی گئے، ابھی الحمدللہ انہی کے خلاف بولنے کے لیے کٹک اڑیسہ کی سرزمین پہ جانا ہے، وہاں بھی یہ لوگ بڑا شور مچا رہے ہیں۔ بصورت مسلمانوں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کے دعوت کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے محبت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو جس سے محبت کر چکے ہیں ہمیں اس کی محبت کو ٹھکرا نہیں سکتے ہیں۔ جب وہ اپنے دیا سے ہمیں ٹھکرا دیں گے بات اور سی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جن کا دامن میں نے تھاما ہے، جن سے سچی محبت میں نے کی ہے، وہ ٹھکرانے والے نہیں ہیں بلکہ آپس میں اپنی دامن میں مجھے سمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔
مسلک اعلی حضرت زندہ باد، عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت. ایک صاحب نے سنایا کہ صاحب ایک نیا زلزلہ آنے والا ہے. میں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہ بولے اب تک یہ ہرے بھرے چل رہے تھے، اب نیلے پیلے بھی چلیں گے یہ. میں نے کہا کہ وہ کیسے نیلے پیلے کیسے ہو جائیں گے، یہ تو ہرے ہو چکے. تو کہا کہ ابھی چند روز کی بات ہے، الیاس اتار صاحب ٹی وی پہ نمودار ہوئے اور اس کے بعد اپنی جیب سے انہوں نے قلم نکالا اور قلم نکالنے کے بعد قلم کا جو کلپ ہوتا ہے نا، کلپ، اس کلپ پر لکھا ہوا ہے کہ معاذ اللہ مدنی چینل چلتا رہے گا. اور اس شخص کا جملہ یہ ہے، اس نے یہ کہا کہ بے نہیں وہی جملے دہرا رہا ہوں، شاید اسی طرح بولتا ہوں، ہم نے تو بولتے سنا نہیں. میں نے ہر جگہ یہی کہا. میں نے کہا تم ہم سے کیا بحث کرو گے؟ اگر تمہیں بات ہی کرنی ہے تو ڈائریکٹ میری الیاس قادری سے بات کراؤ. میں پرکھوں گا کہ وہ کیسا سننی ہے، کیسی محبت اعلی حضرت کی ہے. اگر اس کے دل میں اعلی حضرت کی محبت ہوتی تو ان کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دیتا. بے شک. لہذا اس نے یہ سنایا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھ رہو یہ رنگ کون سا ہے، یہ نیلا رنگ ہے، نیلا، بلو جسے کہتے ہیں، بلو. اور اپن مدینے شریف سے محبت کرتے ہیں نا، اور اپن مدینے شریف کے رنگ کا اپن وہ جو امامہ شریف باندھتے ہیں نا، تو اپن نے اب ایک طریقہ نیا نکالا ہے. وہ کیا ہے کہ اپن گنبد غوث پاک غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا کلر بھی قلم میں معاذ اللہ، اور اس پہ اس کی کلپ پہ لکھا کیا ہے؟ مدنی چینل چلتا رہے گا. سن رہے ہو؟ معاذ اللہ. یہ توہین نہیں تو کیا ہے؟ یہ تنقیص نہیں تو کیا ہے؟ ارے ایک طرف تو نسبت سرکار غوث پاک کی دے رہے ہو، ایک طرف نسبت رسول پاک کی دے رہے ہو، اور دوسری طرف اس حرام چیز کی جس کی حرمت میں کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جسے علماء کرام نے نہ کہا ہو، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جسے علماء کرام نے ثابت نہ کیا ہو. اور میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ تم اس چینل کو جائز کرنے کے لیے 1000 دلیلیں لے آؤ، لیکن میں ایک ہی دلیل دوں گا جو تمام 1000 دلیلوں پر بھاری ہوگا. بے شک، بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر یہ اہل سنت کے علماء ہیں، ان سے دور مت بھاگو. جب قوم علماء سے دور ہو جاتی ہے تو پھر یہ نئے فرقے، نئی تنظیمیں، نئی جماعتیں تمہیں اپنے گرداب میں لے لیں گی. کبھی اپنے علماء کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دینا. بہرحال چتوڑ کی سرزمین پہ میں نے بھرے مجمع کے اندر توبہ کروایا، اور توبہ کروانے کے بعد ان سے امام شریف اتروایا. مسائل پوچھے پہلے میں نے کہ فضائل تو سب جانتے ہیں، مسائل بھی جانتے ہو، اس لیے کہ صرف فضائل پر زندگی کی گاڑی چلنے والی نہیں ہے. جب تک تم فضائل کے ساتھ ساتھ مسائل بھی نہ جانو. مسائل کا بھی جاننا ضروری ہے، فضائل کا بھی جاننا ضروری ہے. بہرحال میں نے وہاں 50 لوگوں کو توبہ کرانے کے بعد ان سے امامہ شریف اتروایا، اور اتروانے کے بعد پھر میں نے کہا کہ جس نے تمہیں دیا ہے وہ اسے تم واپس کر دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر ہانگل کی وہاں کی بیڑگی کی سرزمین پہ عالم یہ تھا کہ میں ادھر تقریر کر رہا تھا اور جمعے میں لوگ اپنا سر نیچے کر کے یوں اتار رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مار بیٹھے. واہ. میں نے کہا کہ مار پیٹ ہم لوگ کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو محبت کی دعوت دے رہے ہیں، مسلک کی دعوت دے رہے ہیں. یہ سب بےہودگیاں ہمارے اندر نہیں ہیں، تمہارے اندر تو ہو سکتی ہیں. اس لیے کہ بلی جب کھسیا جاتی ہے تو اپنی کھسیاہٹ میں پنجہ جو ہے کھمبے پہ مارنا شروع کر دیتی ہے، کسی طرح تو میرا ناخن گھسے. لہذا یہ جماعت
اب اہل سنت کی جماعت نہیں رہی، اہل سنت سے یہ لوگ ہٹ چکے ہیں، لہذا اب نہ انہیں اپنی مسجد میں آنے دیا جائے، نہ اپنے محلے میں آنے دیا جائے۔ یہ ہمارے علماء یہاں موجود ہیں، ابھی حضور سراج ملت کی والہانہ تقریر ہوگی اور اس کے بعد ہمارے خانوادہ شیر بیش اہل سنت حضرت مولانا ثنابل رضا صاحب یہ بھی جلوہ بار ہیں، ان کی بھی تقریر ہونی ہے۔ بہرحال آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کو دعوت کی ضرورت ہے یا مسلک اعلی حضرت کی ضرورت ہے؟ مسلک اعلی حضرت کی ضرورت ہے۔ مسلک اعلی حضرت کی ضرورت ہے تو بس اب آج یہ عہد کر لیجئے کہ آج کے بعد جانا تو بہت بڑی بات ہے، ہم اپنے محلے میں انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، حضور سراج ملت، زندہ باد، علماء اہل سنت۔ زندہ باد۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ علماء کرام موجود ہیں، آپ اپنے علماء کا دامن تھامیے، علماء کے ساتھ رہیے، علماء کے ساتھ اٹھیے، علماء کے ساتھ بیٹھیے، جو آپ کے علماء بتا دیں اسی پر آپ عمل کیجیے۔ اور حضور تاج الشریعہ جو آج ہمارے دلوں کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں، بے شک بے شک۔ حضور تاج الشریعہ کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، مانتے ہیں بے تو شک۔ حضرت کا ایک جملہ سنیے۔ حضرت نے وہی بریلی شریف میں آزاد اسکول کے اندر حضرت نے فرمایا تھا، حضرت سے سوال کیا گیا کہ حضور ان دونوں جماعتوں کے بارے میں بتا دیا جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ اے لوگوں، ان سے دور رہو، انہیں اپنے سے دور رکھو۔ اور اس سے پہلے بھی چند 10 سال پہلے بریلی شریف جو مرکز اہل سنت ہے، آپ کا مرکز کہاں ہے؟ بریلی شریف، بلند آواز سے بولیے۔ بریلی بریلی شریف 10 سال پہلے بریلی شریف کے تمام علماء کرام، جس میں جامعہ نوریہ کے تمام اساتذہ کرام تھے، جامعہ منظر اسلام کے تمام اساتذہ کرام تھے، جامعہ مظہر اسلام کے تمام اساتذہ کرام تھے، تمام کے تمام اساتذہ کرام وہاں موجود تھے۔ تمام علماء کے سامنے جب یہ مسئلہ رکھا گیا کہ یہ ایک جماعت چلی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے، تو تمام علماء نے متفق ہو کر یہی فیصلہ کیا تھا۔ بریلی شریف کے علماء نے، مرکزی علماء نے، دیار رضا میں رہنے والے علماء نے کہ اس جماعت سے لوگوں کو روک دیا جائے۔ بے شک بے شک۔ تو ہمیں اپنے علماء کو دیکھنا ہے، جو ہمیں ہمارے علماء کہیں، جو بریلی شریف کی آواز ہو، جو بریلی شریف کے ماننے والے علماء کی آواز ہو، اس آواز کو سنیے اور اسی پر عمل کیجیے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم نازک بے اثر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔